الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله أن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا رواہ الترمذی صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ سفر والے ہیں، یہود اور عیسائیوں اور مجوسیوں پر گزرتے ہیں تو ان کے برتنوں کے سوا اور برتن نہیں پاتے۔ فرمایا اگر ان کے علاوہ نہ پاؤ تو انہیں پانی سے دھو لو، پھر اس میں کھاؤ پیو۔ ترمذی۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ثعلبہ الخشنی اور آپ کی جو فیملی ہے، قبیلہ والے لوگ ہیں، وہ اکثر سفر میں رہتے ہیں، تو سفر میں ان کے دل میں جو بات آتی تھی کہ ہمارا گزر یہود و نصارہ اور مجوسیوں کی آبادی سے ہوتا ہے، ہمارے پاس برتن نہیں ہوتے کہ ہم ان کو سفر میں اٹھائے پھریں، جہاں ہمیں مل جاتا ہے جن برتنوں میں ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مجوسی ہیں، یعنی آگ پرست ہیں، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں؟ یہ آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا۔ یہ حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، احتیاطی ہے، بھی احتیاط کرو، کیونکہ یہود اور نصارہ جو ہیں یہ سور کھاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں ان برتنوں میں، تو وہ ان کے لیے وہ ظاہری بات ہے وہی برتن استعمال کرتے ہیں، پھر باقاعدہ انہیں پاک نہیں کرتے کیونکہ وہ اتنی طہارت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے اس احتیاط کا حکم دیا گیا ہے۔ فتویٰ تو یہی ہے کہ یہود و نصارہ بلکہ مشرکین کوئی بھی ہوں، چاہے وہ اہل کتاب مشرک ہوں، چاہے وہ غیر اہل کتاب مشرک ہوں، ان کے برتنوں میں یا ان کے پکائے ہوئے کھانے جو ہیں وہ نہ کھاؤ، کیونکہ معلوم نہیں ہوتا، یعنی تقویٰ یہ ہے کہ نہ کھاؤ، فتویٰ یہ ہے کہ کھا لو۔ ان کے پکائے ہوئے کھانے ہیں، ان کے برتن، جیسے 5 اسٹار ہوٹلز جتنے بھی آپ دیکھیں باہر جاتے ہیں، جہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں، تو آسانی ہے دین میں، تو اگر برتن ظاہر میں صاف ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، چمچ صاف ہے، دھلا ہوا ہے، کوئی ظاہری اس پہ کھانے کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی چکناہٹ نہیں ہے، اثر نہیں ہے، بالکل نیٹ اینڈ کلین چمکتا ہوا ہے، تو تم اس چمچ کو کھا لو، اس سے ڈال کے منہ میں کھانا ڈالو، ظاہری بات ہے چمچ منہ میں ڈال جاتا ہے۔ یعنی تم کو اگر اس کے ناپاک ہونے کا علم نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، تم کھا سکتے ہو۔ شریعت مطہرہ جو ہے یہ ظاہر پر ہے، باطن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا انسان خود جانتا ہے میرے دل میں کتنا ایمان ہے، کتنا تقویٰ ہے، یا میں کیا کر رہا ہوں، کس سے بچ رہا ہوں، اور کوئی میں کس سے کیا کروں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ تو شریعت ظاہر پر ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں،
جو آپ کو ظاہری علم ہے اس پر شریعت مطہرہ مرتب کی گئی ہے، اور جو معرفت لائی ہے وہ باطن پر ہے ساری۔ ادھر تو اب میں نہیں جاتا۔ آج کل جیسے ہمارے ملک میں بھی آپ یوز کرتے ہیں، بہت سارے بسکٹس ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، باہر کے ہیں، دودھ ہے، خاص طور سے وہ خشک دودھ جو ہیں، یہود و نصارہ کی کمپنیز ہیں، باہر سے آتے ہیں، امپورٹڈ آتے ہیں، چاکلیٹس ہیں بچوں کی، ٹافیاں ہیں، باہر کے ممالک سے لوگ لاتے ہیں، بچوں کے لیے تحفے لاتے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، ایک تھوڑی ہے۔ پھر کپڑے آتے ہیں، جی یہ امپورٹڈ ہے، جی یہ، پھر مشینری آتی ہے، برتن آتے ہیں۔ تو مسلمان عموماً استعمال کرتے ہیں، بلکہ لنڈے بازار میں تو اترن استعمال ہوتی ہے، کپڑے استعمال ہوتے ہیں جو بیچارے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، اور وہ اعلیٰ کپڑے ہوتے ہیں، اچھے سٹیچنگ ہوئی ہوتی ہے، صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھی اس کی ہوتی ہے، کپڑے کی کوالٹی جسے کہتے ہیں ہوتی ہے۔ تو گوشت آتا ہے، بے شمار ڈبوں میں آتا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر تم شک کرو تو پھر شک تو دور نہیں ہوتا۔ تو شریعت مراد یہ ظاہر پہ ہے، جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے۔ اب اگر کپڑے آتے ہیں تو ان کو کوئی دھونا لازم نہیں ہے، ظاہر میں اگر وہ صاف ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی نجاست نہیں لگی، ایسا داغ نہیں ہے جو ظاہر کرتا، اور وہ اگر داغ ہے بھی تو وہ دھل چکا ہے، نظر آتا ہے یہ دھلا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو پہن سکتے ہیں، دھونا لازم نہیں ہے۔ دھونے تو اچھا احتیاط ہے، پہن کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کفار سے ہدیہ قبول فرماتے، پھر بارچات آتے، لباس بڑے قیمتی آتے، آپ خود بھی پہنتے، صحابہ کرام کو بھی دیتے، انہی میں وہ نمازیں پڑھی گئی ہیں۔ تو یہ سب فتویٰ کے ضمن میں آتے ہیں نا۔ تو تقویٰ کی تعلیم اور ہے، فتویٰ اور ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تقویٰ پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود دل میں، جیسا کہ اگلی حدیث میں آئے گا، شک نہیں کرنا چاہیے، شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تقویٰ اچھی چیز ہے، فتویٰ سے تقویٰ بہتر ہے۔ تو اس حدیث میں یہ امر جو ہے یہ استجابی ہے، استحبابی ہے، استحبابی ہے، واجب نہیں ہے، استحبابی ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، اگر تمہارا دل مانتا ہے تو چیز حلال ہے، تم کھا سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، یا پہن سکتے ہو، اجازت ہے۔ اب جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، بلکہ مائیں میں آ کر دودھ پلاتی ہی نہیں ہے، تو یہ ایک لمبا ایک ٹاپک ہے۔ دودھ نہیں پلاتی، ڈبے کا دودھ ساتھ ہی لگا دیتے ہیں، تو وہ امپورٹڈ ہوتا ہے، ٹین پیک امپورٹڈ آتے ہیں، تو وہ لوگ پلاتے ہیں۔ اگر اس طرف جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو دین اسلام آسانی کے لیے ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو ہمیں آسان بتایا ہے، زندگی آسان کی ہے۔ تو اس میں آسانیاں، آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کافروں کے ساتھ جو ہے معاملات جو ہیں، تجارت ہے، اس طرح کی چیزیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لیکن ان کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا، تو ان کو اتنا نہ قریب کرو کہ تمہارے ایمان کی شمع وہ گل کر دیں۔ ان کی عورتیں ہوتی ہیں، جس وسعت ڈال کے ویسا محبت کی پینگ چڑھا سکتی ہیں، تو اجازت بھی ہے اہل کتاب کے ساتھ، نکاح کی اجازت بھی ہے۔ بتانا کہتے ہیں جیسے یہ بنیان ہوتی ہے، اندر کا کپڑا دل کے ساتھ، یعنی اتنا قریب نہ کرو کہ وہ تمہارے ہر راز ہی چوری کر کے لے جائیں، تمہاری اتنا قریب کرو کہ ایٹمی جتنے بھی راز ہیں پاکستان کے وہ لے جائیں اور وہاں مخبری کریں۔ اتنا قریب نہ کرو، ہاں آئیں تو ان کی خاطر مدارت کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہو، ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہو، ان کے کپڑے اگر وہ آپ کو تحفہ دیتے ہیں پہن سکتے ہو، تحفہ تحائف قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ، ابھی آگے یہ چل رہا ہے اسی موضوع پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ناجائز جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، جسے پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے، دین اسلام ایکسٹریم نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں نے اپنی روٹی روزی کے لیے بنا دی ہے، یہ جو نام نہاد دین فروش ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے معاف فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔